مشہور انقلابی لیڈر اور بائیں بازو کے حامیوں کا ہیرو چی گویرا 14 اگست 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روساریو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ چی گویرا نے بیونس آئرس سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران گویرا کی بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کے مشاہدے اور مارکسزم میں دلچسپی نے اسے اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ ڈاکٹر گویرا 1955 میں میکسیکو گیا، جہاں کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈل کاسترو سے ملا۔ فیڈل کاسترو سے ملاقات کے بعد گویرا نے کیوبا کی جدوجہد میں عملی طور پر حصہ لینا شروع کیا اور کیوبا کے آمر مطلق باتیستا کے خلاف گریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کاسترو نے 1959 میں باتیستا کا اقتدار ختم کر کے کیوبا میں خود اقتدار سنبھال لیا۔ کیوبا میں فیڈل کاسترو کی قیادت میں فروری 1959 میں انقلاب برپا ہوا۔ امریکہ کی جانب سے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے باوجود کاسترو کی سربراہی میں کیوبا کی انقلابی حکومت عالمی تنہائی کا شکار تھی۔ تاہم فیصلہ ہوا کہ فیڈل کاسترو کے دست راز رہنما چی گویرا اپنے ملک کی انقلابی حکومت کا پیغام اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے تیسری دنیا کے ممالک کا دورہ کریں۔ چی گویرا نے 3 ماہ میں 17 ممالک کا دورہ کیا، جن میں پاکستان بھی شامل تھا۔ 10 اگست 1959 کو کراچی ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ایوب خان کے ساتھ اس کی مختصر ملاقات ہوئی۔ چی گویرا اس زمانے میں کیوبا کے قومی بینک کا سربراہ اور پھر وزیر صنعت بھی رہا۔ چی گویرا کہا کرتا تھا کہ دنیا کے کسی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ سامراج کے خلاف کسی بھی ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی بھی ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ فیڈل کاسترو نے جب گویرا کی خدمات سے متاثر ہو کر اسے کئی اور ذمہ داریاں سونپی۔ ایک عملی انسان ہونے کے ناطے چی گویرا ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر انقلابی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے واپس جنگلوں میں چلا گیا۔ 1965 میں فیڈل کاسترو کا ساتھ ختم ہونے کے بعد چی گویرا بولیویا پہنچا، جہاں بائیں بازو کی انقلابی جدوجہد جاری تھی۔ چی گویرا بولیویا پہنچا جہاں بائیں بازو کی انقلابی جدوجہد جاری تھی۔ گویرا نے بولیویا کے عوام کی اس جدوجہد میں عملی حصہ لینا شروع کیا۔ وہ 2 برس تک زیر زمین رہا۔ دنیا والوں کو اس کی موت یا زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تاہم 9 اکتوبر 1967 کو بولیویا کے جنگلات میں نامعلوم افراد نے گویرا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ چی گویرا کی وفات سے لاطینی امریکہ میں انقلابی قوتوں کی کمر ٹوٹ گئی اور پوری دنیا ایک انقلابی شخصیت سے محروم ہو گئی۔ چی گویرا نے اس زمانے کے احوال پر مبنی اپنی یادداشتیں بھی تحریر کی تھیں، جس کا اردو ترجمہ چی گویرا کی ڈائری کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ گویرا کی سوچ کے مطابق تقریباً سارا جنوبی امریکہ کٹ پتلی حکمرانوں کے زیر تسلط تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ہلاکت کی نصف صدی بعد بھی دنیا بھر میں آج اسے ایک ہیرو کا مقام حاصل ہے۔ مخصوص ٹوپی اور منفرد داڑھی والی چی گویرا کی ایک تصویر جو ارجنٹینا کے ایک فوٹوگرافر البرٹو کوراڈا نے کھینچی تھی، آج بھی دنیا کی 20ویں مقبول اور زیادہ فروخت ہونے والی تصویر ہے۔ دنیا بھر میں نوجوان چی گویرا کی اس تصویر سے مزین ٹی شرٹ پہننا بھی پسند کرتے ہیں۔ چی گویرا نے کئی ماہ براعظم افریقہ، خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ اس نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی۔ اس مشکل وقت کے دوران چی گویرا نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتا ہے۔ 1965 میں کاسترو نے چی گویرا کے کیوبا چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ کتاب چی گویرا کی ڈائری میں اس کی جانب سے کاسترو کو لکھے گئے 2 خطوط بھی شامل ہیں، جس میں سے ایک میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا ہے جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا، سو میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہارے عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کتاب چی گویرا کی ڈائری میں ایک مضمون فیڈل کاسترو کا بھی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چی لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کی M2 رائفل کی ایک نالی ایک گولی سے بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اس کے پستول میں گولیاں نہیں تھیں۔
اس بے بسی میں اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی ٹانگوں میں اتنے زخم تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی حالت میں اسے ریگوراس لے جایا گیا۔ فوجی افسران نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 9 اکتوبر 1967 کو بولیویا کے گاؤں لا ہیگورا میں چی گویرا کو خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ 1997 میں اس کی باقیات کا پتہ چلا، جنہیں نکال کر کیوبا کو لوٹا دیا گیا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔